کل بابر ستار صاحب نے ایک لیٹر لکھا، اس پہ انہوں نے کہا کہ لیٹر تو کل ہمیں منظر عام پہ آیا، لکھا پہلے کا ہوا تھا، اس میں یہ بات ہوئی کہ کس طرح ان کو تھریٹ کیا گیا کہ وہ یہ کیس نہ سنیں یا اس کیس میں اس ایریا میں نہ جائیں جہاں پہ وہ یہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ کس قانون کے تحت لوگوں کی سرویلنس ہو رہی ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز یا اسٹیٹ کے ادارے کس طرح لوگوں کی پرائیویسی انفرینج کر رہے ہیں، کس قانون کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ صرف یہ سوال انہوں نے اٹھایا اپنی پٹیشن میں، تو اس کے جواب میں ان کو وہ کہتے ہیں کہ تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ میں تھریٹ یا کوئی مجھے دھمکائے اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو میرا آئین، جو میرا قانون ملک کا جو میرا حلف کہتا ہے میں اس کی پاسداری کروں گا۔ یہ دیکھیں، اس لیٹر کو ہم ایز اے سنگل ایونٹ نہیں لے سکتے، یہ پچھلے جو رجیم چینج کے بعد جس طرح اس ملک کا جوڈیشل پروسیس جو ہے اس میں انٹرفیئرنس کی گئی، اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں کافی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی، یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ یہ ہم تو پچھلے 2 سال سے یہی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کی جوڈیشری کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، تھریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اپنے مرضی کے فیصلے لیے جائیں، لیکن دیر آئے درست آئے۔ الیکشن ہوتا ہے 8 فروری کا، اس کے بعد اس ملک کے ججز کو بھی، اس ملک کے اداروں کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس ملک کی جو عوام ہے وہ بھی اس چیز کے ساتھ کھڑی ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ، اصول کے ساتھ وہ لیڈر کھڑا ہوگا تو وہ اسی کو سپورٹ کریں گے، اسی کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو میرے خیال سے ہماری جوڈیشری کو بھی احساس ہو گیا کہ پبلک کے اندر ہماری ایکسیپٹیبلٹی کی، ہماری ریلیونس کا ایشو آ رہا ہے۔ تو ایک لیٹر آتا ہے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا، اس کے بعد کنفرمیشن لی جاتی ہے باقی ہائی کورٹ کے ججز سے بھی۔ پشاور ہائی کورٹ اس سے زیادہ ہارڈ ہٹنگ، امپلیکیٹنگ آپ کو خط لکھ کے دیتا ہے، آبزرویشن دیتا ہے کہ کس طرح ان کے ججز کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بھی اسی طرح کی آپ کو ایویڈنس، ثبوت پرووائڈ کرتا ہے کس طرح وہاں پہ انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے۔ کوئٹہ ہائی کورٹ نے بھی آپ کو ایویڈنس دی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے جو اعلیٰ عدالت ہے، دیکھیں ایک تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہوتی ہے، اس کی تو ہم بات ہی نہ کریں نا، اس کو جس طرح یوز کیا جا رہا ہے۔ ایک تو آپ کے آئین میں کہتے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اعلیٰ عدلیہ، سپیریئر جوڈیشری، کہ آپ کی پورے پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری اس بات پہ متفق ہے کہ آپ کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس کی جائے۔ اب دیکھیں کچھ بھی جب آپ کرتے ہیں اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ اب مقصد کیا تھا اس انٹرفیئرنس کا؟ مقصد یہ تھا کہ فیصلے اپنی مرضی کے لینے۔ اب فیصلے اپنی مرضی کے لینے ہیں، جب مرضی سے فیصلہ لینا ہو تو ایک چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے، وہ آئین اور وہ قانون۔ اگر آئین اور قانون کے مطابق جوڈیشل پروسیس چلے تو پھر جو شخص معصوم ہوتا ہے اس کو سزا نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کیونکہ وہ معصوم ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، تو ظاہری بات ہے ان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے ان کے ہمارے ملک کے خلاف سازش ہوئی ان کی حکومت ہٹاتے وقت، تو سزا تو دینی تھی عمران خان صاحب۔ اب سزا دینی تھی تو اس کے لیے سب سے بیسک ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن کمپرومائزڈ ہو۔ وہ تو ہو گئی، آپ کی حکومت آ گئی، چلے اب جی جوڈیشل پروسیس کو بھی ہم کمپرومائز کرتے ہیں۔ اب کچھ ججز ہیں جو پھر بھی اصول کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں غلط کام نہیں کروں گا۔ تو یہ جو لیٹرز آ رہے ہیں یہ اسی چیز کا شاخسانہ ہے۔ اس سے یہی اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ کچھ ججز ابھی بھی ہیں اس ملک میں جو اصول کو، جو آئین کو، جو قانون کو نظر انداز نہیں کر رہے۔ دیکھیں جس طرح ادھر کیس کا فیصلہ ہوا، توشہ کیس کا فیصلہ ہوا، جتنی بھی کنوکشنز ہوئی عمران خان صاحب کے کیسز میں، کوئی دنیا کا قانون، کوئی دنیا کا آئین، ہمارا اپنے ملک کا آئین، ہمارے اپنے ملک کا قانون اس پروسیس کو فیئر نہیں کہہ سکتا۔ اندھیروں میں، رات کے اندھیروں میں بھی ٹرائل چلا، ایک دن 15-15 گھنٹے ہیرنگ ہوئی،
जजेस को भी कोई मसला नहीं हुआ। अब वही केस जब हम अपील में लेके आते हैं तो वो केस एक एक हफ्ते की तारीख पड़ती है, वकील नहीं आता तो जजेस को कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब हम कहते थे जी तारीख दे दे एक दिन की, केस की तैयारी करनी है, तो तारीख नहीं मिलती थी। उल्टा कहा जाता था नहीं बहस करोगे तो हम डिसाइड कर देंगे, आपका राइट क्लोज कर देंगे। और किया, डिफेंस का मौका नहीं दिया, 342 की स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड हुई। वो सारा प्रोसेस अभी अपील में साइफर केस में आपने देख लिया, उसका मजाक हो रहा है उस प्रोसेस का, वो जजेस को आपने इन्फ्लुएंस किया। तो बात एंड पे मैं कंक्लूड इस बात पे, इस टॉप पॉइंट में यही करूंगा कि प्रोसेस को आपने कॉम्प्रोमाइज किया, उसमें इंटरफेयर किया। मकसद क्या था आपका कि हमने एक शख्स जो मासूम है उसको जेल के अंदर डालना है, उसको सजा देनी है। वो सजा किस चीज की देनी है कि उसने सच बोला, अपने मुल्क के बारे में सोचा, अपनी आवाम के बारे में सोचा। अब देखें एक और बड़ा इशू है, रोक साहब ने थोड़ा जिक्र किया, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इस वक्त दो इश्यूज हैं जो वो कर रहे हैं, कुछ मुल्क के पावरफुल लोगों को वो पसंद नहीं आ रहे, उसमें पंजाब हुकूमत भी शामिल है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट के 5 जजेस अपॉइंट होने हैं, और वो जजेस वो हैं जिन्होंने 9 मई की केस सुनी।